خون بہا ایپیسوڈ 6 وہ آج کافی دنوں کے بعد ہاسپٹل آیا تھا اور روم کا دروازہ کھول کر وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ زینیا کے بیڈ کے پاس سر جھکائے بیٹھے شخص کو دیکھ کر وہ تیزی سے اندر آیا۔ اپنے قریب آہٹ محسوس کر کے صفوان نے سر اٹھایا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم کے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ مصافحہ کے لیے بڑھایا، جسے زرغام نظر انداز کرتا ہوا زینیا کی طرف بڑھا اور جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ صفوان ایک سائڈ پہ رکھے بینچ پر بیٹھ گیا۔ زرغام نے زینیا کا ہاتھ تھام کر چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اپیا، میں نے جاب چھوڑ دی ہے، میں واپس گاؤں جا رہا ہوں، بابا کی جگہ اب مجھے سنبھالنی ہے، آپ چلیں گی نا میرے ساتھ؟ جانتی ہیں ڈاکٹرز نے اجازت دے دی ہے، میں آپ کو گھر لے جا سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر صفوان کے دل میں درد کی ایک ٹیس ہی اٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ کا بوسہ لے کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور مڑ کر صفوان کی طرف دیکھا اور اسے اشارے سے باہر چلنے کے لیے کہا۔ باہر آ کر کیریڈور میں موجود ایک بینچ پر دونوں برابر بیٹھ گئے۔ میرا نام صفوان یحییٰ ہے، جانتا ہوں، آگے بولیں آپ، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں آسٹریلیا سے کل ہی لوٹا ہوں، کچھ نجی مسائل کی وجہ سے میں 2 سال لیٹ پاکستان آ رہا ہوں۔ مجھے آج ہی اپنے ایک دوست کے توسط سے زینیا کی کنڈیشن کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ میرا پاکستان میں کانٹیکٹ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ اگر مجھے پہلے پتہ چلتا تو میں بہت پہلے ہی لوٹ آتا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس کی ڈگری کے ٹھیک 1 سال بعد تم سے رابطہ کروں، لیکن میرے والد کی آسٹریلیا میں ایک ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہو گئے تھے اور ان کی کولہوں کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے وہ اب ویل چیئر پر ہیں۔ بس اسی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا، لیکن میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اب بھی، جی اب بھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا ریپ ہوا ہے۔ زرغام کی اس بات پر اس نے آنکھیں میچ لیں۔ جی ہاں، تب بھی۔ زرغام نے مسکلا کر آنکھ میں آیا واحد آنسو انگوٹھے سے صاف کیا اور صفوان کی جانب مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے اس نے خوش دلی سے تھام لیا۔ وہ کمرے میں نیم اندھیرا کیے پڑی تھی، بے آواز آنسو بہاتے وہ سوچ میں گم تھی کہ وہ اب کیا کرے گی۔ اگر یہاں رہتی تو ایک گناہ کی مرتکب ہوتی، اور اگر زرغام علی خان کو مدد کے لیے پکارتی ہے تو تب بھی وہ جانتی ہے کہ زندگی کانٹوں پر بسر کرنے جیسا ہے۔ عجیب دورائے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی، جس کے آگے کنواں تو پیچھے کھائی تھی، لیکن اسے کسی ایک میں گرنا ہی تھا، لیکن وہ اللہ کی گنہگار نہیں ہو سکتی تھی۔ تبھی کوئی دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا تھا۔ جو ہی کمرے میں روشنی ہوئی، زینب کو ماں کی پکار سنائی دی۔ ان کی آواز بہت مدھم تھی۔ زینیا نے جھٹ سے منہ سے کمبل ہٹایا اور بھاگ کر ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ کافی دیر آنسو بہانے کے بعد وہ ماں سے الگ ہوئی۔ آپ کب آئے ہیں؟ اس کی آواز سرگوشی لیے ہوئے تھی۔ دوپہر میں ہی پہنچی ہوں، تمہارے باپ نے بلایا ہے کہ تمہیں سفیر سے نکاح کے لیے راضی کروں۔ ان کی بات پر اس نے ان کے ہاتھ جھٹک دیے۔ آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئی ہیں؟ انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر اس کی مٹھی میں ایک چھوٹا سا موبائل دیا۔ صبح سے پہلے اگر وہ تمہیں آ کر یہاں سے لے کر جا سکتا ہے تو چلی جاؤ، ورنہ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی تمہاری قسمت کا فیصلہ تمہارے باپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کے گار پر بوسہ دے کر وہ بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئیں۔ وہ گہری نیند میں سویا ہوا تھا جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے انجان نمبر دیکھ کر کال کاٹ دی اور پھر وقفے سے کوئی 4 بار کال آئی۔ 5ویں بار زرغام نے کال ریسیو کر لی۔ دوسری طرف سے جو آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، اس کی آنکھیں پٹ سے کھل رہیں۔ وہ بہت مدھم آواز میں بول رہی تھی۔ دیکھیے، کیا آپ مجھے ابھی آ کر یہاں سے لے کر جا سکتے ہیں؟ کہاں ہو تم؟ دردانہ پھوپھو کے گھر۔ اوکے، میں آ رہا ہوں۔ بلیک پینٹ پر بلیک شرٹ زیب تن کیے، کوٹ بازوؤں میں ڈالتا وہ بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ عجیب شخص ہے، ایک بار بھی یہ نہیں پوچھا کہ مسئلہ کا ہے، کیوں آدھی رات کو بلا رہی ہو؟ اسے کال کیے تقریباً 3 گھنٹے گزر چکے تھے، صبح ہونے میں بس 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تھا۔ اس نے ایک بیگ میں اپنا مختصر سا سامان رکھ کر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ وہ بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے خدشے بڑھتے جا رہے تھے۔ تبھی اس کا موبائل وائبریٹ ہوا۔ زرغام کا نمبر دیکھ کر اس نے جھٹ سے کال ریسیو کی۔ اپنے کمرے کی لائٹ دوبارہ آن کر کے آف کرو۔ اس نے اس کی بات پر عمل کیا اور فون دوبارہ کان سے لگایا تو وہ کال کٹ چکی تھی۔ لگتا ہے مجھے یہ شخص بے وقوف بنا رہا ہے۔
اگلے لمحے اس کے کمرے کی کھڑکی پر دستک ہوئی تھی اور ساتھ ہی ایک بار پھر سے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی کھول دی۔ زرغام جلدی سے اندر داخل ہوا اور سب سے پہلے لائٹ آف کی۔ بلیک کلر کے قمیض شلوار پہ بلیک بڑی سی چادر رکھے وہ رات کا ہی حصہ لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود مختصر سے سامان پر نظر ڈال کر اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیا۔ چلیں، زینب نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے پیچھے کھڑکی کی طرف مڑ گئی۔ کھڑکی کے ساتھ ہی چھوٹی سی منڈیر تھی جس سے زرغام تو تیزی سے گزر گیا، لیکن وہ اپنی جگہ پر کھڑی خوفزدہ نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ زرغام علی خان نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور پھر اگلے 5 منٹ میں وہ ساتھ والے گھر کے صحن میں تھے۔ صحن کی دیوار پھلانگ کر وہ مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے ایک مین روڈ پر پہنچے جہاں زرغام خان کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا ہاسپٹل پہنچا۔ زینب کو زینیا کے کمرے میں چھوڑ کر اسے کچھ ضروری ہدایات دے کر وہ وہاں سے گاؤں کی طرف نکل آیا۔ راستے میں اس نے صفوان کو ساری صورتحال بتائی اور اسے صبح ہاسپٹل جا کر زینب کی خبر گیری رکھنے کے لیے کہا۔ اس نے اپنی گاڑی ایک دوست کے گھر چھوڑی اور دوست کی گاڑی لے کر ٹھیک 8 بجے وہ اپنے گاؤں میں تھا، جہاں صبح صبح اعلان کیا گیا تھا کہ آج زرغام علی خان کی دستار بندی کی جائے گی۔ صبح 10 بجے کے قریب فائقہ زینب کے کمرے میں آئی اور کافی دیر دروازے پر دستک دینے کے بعد جب کوئی جواب موصول نہ ہوا تو وہ سلطان خان، سفیر اور باقی سب کو بلا لائی۔ جب ایکسٹرا کی کے ساتھ دروازہ کھولا گیا تو اندر زینب کی غیر موجودگی پر سب کو سانپ سونگھ گیا۔ سب سے پہلے ہوش فائقہ پور ہی آیا۔ بابا جان، وہ زرغام علی خان اسے لے گیا ہے۔ اس کی بات پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹے۔ وہ میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گا۔ سلطان خان نے جلدی سے جیب سے موبائل نکالا اور نزاکت کو کال ملائی۔ نزاکت، اپنے بندوں کو لے کر اسلام آباد پہنچاؤ۔ صاحب، خیر تو ہے؟ آج زرغام علی خان کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ نزاکت، جلدی سے شہر پہنچو۔ صاحب، اگر زرغام خان کو مارنا ہے تو شہر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ابھی گاؤں میں ہے، اس کی آج دستار بندی ہو رہی ہے۔ کیا اس کی بات پر ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔